جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ جی محمد رمضان صاحب بسم اللہ کریں، 1435 نمبر۔ جی محمد جی رفیق صاحب، استاد محترم، جی پڑھیں، شاباش محمد رمضان صاحب پڑھیں 1435 نمبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن جابر رضی اللہ عنہ جی پڑھیں۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ رواہ ترمذی وقال حدیث حسن۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ اذکار میں سے سب سے جو افضل ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی معبودیت یعنی اللہ تعالیٰ کے خدا ہونے کا بھی ذکر ہے، اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے خدا کے علاوہ جو دوسرے خدا ہیں ان کی نفی کا بھی ذکر ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے معبود، یہ کوئی نہیں ہے معبود، یعنی دوسرے خداؤں کی نفی ہو رہی ہے، الا اللہ، مگر اللہ ہی ایک ہے، اللہ ہی ایک معبود ہے۔ تو اس وجہ سے اس کلمے کو جو ہے تمام اذکار میں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ جی اگلی حدیث محمد عرفان صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبد الله بن بصر 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 رضی جی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ان سرائع ان شرائع الاسلامی شرائع الاسلام قد كسرت علی فاخبرنی بشیء فاخبرنی اتشبت اتشبت به قال جی تشبت به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ جی حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان رجلا قال، کہ بے شک ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان شرائع الاسلامی، کہ بے شک اسلام کے جو احکامات ہیں، قد کثرت علیہ، وہ مجھ کو میرے اوپر جو ہے وہ ہیوی ہو گئے ہیں، یا میرے اوپر جو ہے وہ غالب آ گئے ہیں، فاخبرنی، یعنی وہ اتنے زیادہ ہیوی ہو گئے کہ میں تمام احکام کو پوری طور پر جو ہے وہ ادا نہیں کر پا رہا، یا میرے سے جو ہے کچھ کمی ہو رہی ہے ان کے اندر، تو فاخبرنی، آپ بس مجھے کچھ خبر دیں، یا آپ مجھے بتائیں، بشیئن، کسی کوئی ایسی چیز، کہ اتشبت بہی، کہ میں جو ہے اس چیز کی وجہ سے جو ہے کیا نام ہے اس چیز کو جو ہے مضبوطی سے پکڑ لوں، مضبوطی سے تھام لوں۔ آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس کی وجہ سے میں جو ہے کیا نام ہے مضبوطی سے اس کو پکڑ لوں اور اس کو جو ہے وہ تھام لوں، اور میرے یہ جو احکام شرائع ہیں یہ بھی محفوظ رہیں، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئے۔ تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ ہمیشہ رہے تیری زبان رطبا تر، رطبا کا مطلب ہوتا ہے تر کا مطلب ہوتا ہے کہ چلتی رہے، من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، یعنی ہر وقت تیری زبان کے اوپر جو ہے اللہ کا ذکر ہو، کثرت سے ہو، مواظبت کے ساتھ ہو، مسلسل ہو، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو تو تھوڑا ہو، مسلسل ہو، اور کثرت کے ساتھ بھی اگر کرنا چاہے تو کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں ثواب زیادہ ملے گا، لیکن اگر تھوڑا ہے، مسلسل ہے، تو یہ کیا نام ہے اچھا ہے، ٹھیک ہو۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی زبان جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے اللہ کے ذکر سے تر ہو، یعنی آپ کی زبان کے اوپر اللہ کا ذکر جو ہے وہ جاری ہو۔ جی اگلی حدیث محمد رفیق صاحب۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ
عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من قال سبحان اللہ و بحمدہ غرست جی ورثت لہ نخلۃ فی الجنہ جی رواہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال، جس آدمی نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی سبحان اللہ پڑھا، اللہ کی تسبیح کی اور اس کی حمد بیان کی، غرست لہو نخلتن، لگا دیا جاتا ہے اس کے لیے، نخلتن ایک کھجور کا درخت، فی الجنتی جنت کے اندر، یعنی کھجور کا ایک، جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ ایک مرتبہ بھی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے کھجور کا درخت جنت کے اندر لگا دیتے ہیں۔ جی اگلی حدیث پڑھیں اتر محمود صاحب۔ جی اتر محمود جلدی کریں۔ جی وعن ابن مسعود رضی اللہ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقیت جی پڑھیں ہیں، لقیت ابراہیم۔ اتر محمود آپ کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ کوئی نیٹ کا ایشو ہوگا استاد جی۔ جی چلیں چلیں پڑھیں۔ لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی فقال یا محمد اکری امتک منی السلام واخبرهم ان الجنۃ طیبۃ تربہ عذبۃ الماء وانها قیعان وان غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ جی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، کہ میں نے ملاقات کی یا میں ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معراج کی رات میں، یعنی جس دن میں معراج پر گیا تھا تو اس دن میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ فقال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یا محمد، اے محمد، اکریکا امتکا منی السلام، کہ تو اپنی امت کو، ویسے اکریہ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، قرأ یقرؤ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، تو یہاں پر آپ کریں گے پہنچانا، ٹھیک ہے، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دیں، وَأَخْبِرْهُمْ، اور ان کو خبر دے دیں کہ ان الجنت طیبۃ الرتبہ، کہ بے شک جو جنت ہے وہ عمدہ زمین ہے، رتبہ کا مطلب ہوتا ہے مٹی، عمدہ مٹی ہے، یعنی عمدہ زمین ہے، عذبۃ الماء، اور اس میں میٹھا پانی ہے، وَأَنَّهَا قِيعَانِ، اور بے شک اس کے اندر جو ہے وہ ایک میدان ہے، چٹیل میدان ہے، وَأَنَّ غِرَاسَهَا، اور اس میدان کے جو باغات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سبحان اللہ پڑھتا ہے ایک درخت جو ہے جنت کے اندر لگا دیا جاتا ہے، اسی طرح جو الحمدللہ پڑھتا ہے اور دوسرا درخت لگا دیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ اکبر جو پڑھتا ہے وہ تیسرا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ ہر انسان کو اوپر ہے کہ وہ کتنا چاہتا ہے کہ میرے لیے یہ جنت کے اندر جو ہے وہ کتنے درخت لگیں۔ اور ایک درخت کے سائے کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے تب بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ چلیں بھائی اگلی حدیث محمد رمضان صاحب۔ جی غراسیہ کیا مطلب ہے؟ جی غراسہ کا مطلب غراسہ اگانا، اس کا باغ، وَأَنَّ غِرَاسَهَا، اور اس کا باغ جو ہے جنت کے اندر وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجائكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتربصوا فتضربوا تضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى رواه الترمذي. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، بخیر اعمالکم جو تمہارے اعمال میں سے بہترین ہے یا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، وہ ازکاہا عند ملککم، اور تمہارے مالک کے پاس یا تمہارے رب کے پاس جو ہے وہ زیادہ پاکیزہ ہے، وارفعہا فی درجاتکم، اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہے، وخیر لکم، اور بہتر ہے تمہارے لیے، من انفاق الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کو خرچ کرنے سے بھی زیادہ جو بہتر ہے، کیا میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں، وخیر لکم، اور میں تمہیں کیا نام ہے خبر جو بہتر ہے تمہارے لیے، من ان تلقوا عدوکم، یہ کہ جب تم دشمن کے ساتھ جنگ کرو، دشمن کے ساتھ جنگ کرنا کتنی بڑی فضیلت ہے، تو جو اس سے بھی بہتر ہے، کیا میں آپ کو اس کی خبر نہ دوں، فتضربوا اعناقم، یعنی فتضربوا اعناقم کا مطلب ہوتا ہے جب تم آپس میں ان کی گردنیں کاٹو، یعنی لڑائی کرو، تو جہاد کرنا اور لڑائی کرنا یہ بھی ایک بہترین فریضہ ہے، تو اس سے بھی کیا نام ہے اس کا ثواب بڑا ہے، تو کیا میں اس کی میں خبر نہ دوں، اور قالو انہوں نے کہا، یہ وَيَضْرِبُ آنَاكَهُمْ مطلب فَتَضْرِبُ آنَاكَهُمْ، تم ان کی گردنیں کاٹو، وَيَضْرِبُ آنَاكَكُمْ، اور وہ تمہاری گردنیں کاٹے، مطلب جہاد کرو، قالو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے فرمایا، قالو بلا کیوں نہیں، ضرور ہمیں بتائیں، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر اللہ تعالی، اللہ تعالی کا ذکر کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، اللہ تعالی کا زبان کے اوپر جو ہے وہ ذکر جاری رکھو، تو جب تم اللہ کا ذکر زبان کے اوپر جاری رکھو گے، تو یہاں پر کسی ذکر کو خاص نہیں کیا، پچھلی حدیث کے اندر جو ہے گزرے ہیں کئی کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، لیکن یہاں پر مطلقاً ذکر سے یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ چاہے چھوٹی کوئی لفظ سبحان اللہ ہے یا کوئی بڑی دعا ہے، ہر وقت تمہاری زبان کے اوپر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ جی اگلی حدیث پڑھیں گے محمد عرفان صاحب۔ بسم الله. وعن سعيد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حسى تسبح به، فقال أخبرك بما هو أن يسر عليك من هذا أو أفضل، فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك، رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ جی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہو داخلہ کہ بے شک وہ داخل ہوئے، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، علی امراتن ایک عورت پر، اب اس عورت سے مراد ہے، بعض حضرات نے کہا کہ حضرت صفیہ تھی یا حضرت جویریہ، ٹھیک ہو گیا، اور یہ غالباً دونوں، یہ جو دونوں عورتوں کے میں نے آپ کے سامنے نام لیا کہ یہ دونوں ازواج مطہرات میں سے، ٹھیک ہو گیا، یعنی ایک عورت پر داخل ہوئے، وبین یدیہا نوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے سامنے کھجور کی گٹھلیاں دیکھیں، او حصا یا کنکریاں دیکھیں، یا کھجور کی گٹھلیاں تھی یا کنکریاں تھی، ان دونوں میں سے ایک چیز تھی،
تسبح به، جس کے ذریعے وہ تسبیح کر رہی تھی، سبحان اللہ، تسبیح بیان کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کی۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اخبرک بما ہوا، کہ کیا میں آپ کو خبر دوں، بما اس چیز کی، ہوا ایسر علیکا، جو تجھ پر آسان بھی ہے، من ہذا، اس سے، او افضل، یا افضل بھی ہے، یعنی جو تو کر رہی ہے، تو کیا میں تجھے کوئی ایک ایسی چیز کی خبر دے دوں جو افضل بھی ہے اور تیرے اوپر اس کا کرنا آسان بھی ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ فقالا، تو اس نے کہا کہ جی، یعنی ضرور، یعنی انہوں نے کہا ہوگا کہ جی ضرور بتائیں، کیوں نہیں، اس طرح کی بلا کیوں نہیں، اس طرح کی ہمیں خبر ضرور دیں۔ تو فقالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء، وسبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض، آگے، وسبحان اللہ عدد ما بین ذالک، وسبحان اللہ عدد ما هو خالق، واللہ اکبر مثل ذالک، یعنی یہ الفاظ جو ہیں، سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء، یہ آگے بھی یہ بیان کیے کہ واللہ اکبر عدد ما خلق فی السماء، والحمد للہ عدد ما خلق فی السماء، ولا الہ الا اللہ عدد ما خلق فی السماء، ولا حول ولا قوة الا باللہ عدد ما خلق فی السماء، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ گھٹنے سے تسبیح پڑھتی ہو، اس سے یہ بہتر ہے کہ کیا نام ہے، اور تمہارے لیے آسان بھی ہے کہ تم جو ہے یہ والی دعا جو ہے وہ کثرت کے ساتھ یاد کر لو۔ یہ دعا تھوڑی سی لمبی ہے، اگر یہ یاد نہ بھی ہو تو بہترین جو ہے انسان کے لیے وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ تو یہ کثرت سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کثرت کے ساتھ کرے گا تو اس کے فضائل آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا نام ہے اس کے لیے ایک کیا نام ہے درخت اگا دیتے ہیں، اور درخت کا سایہ اتنا ہوتا ہے کہ 100 سال تک، یا بعض جگہ پہ آتا ہے کہ 500 سال تک جو ہے گھوڑا اگر دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اور بھی کئی فضائل جو ہیں آپ اس باب کے اندر پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں۔ اگلی حدیث پڑھ لیں، یہ امیر معاویہ صاحب آئے ہیں۔ امیر معاویہ صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ امیر معاویہ صاحب جی، اگلی حدیث پڑھیں گے محمد رفیق صاحب، اس باب کی آخری حدیث۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، جی، فقلت بلی یا رسول اللہ، قال لا حول ولا قوة الا باللہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکا، کہ کیا میں آپ کو خبر دوں، الا کنزن، الا کنزن کا مطلب ہوتا ہے ایسے خزانے پر، یعنی کیا میں آپ کو ایک ایسے خزانے کی خبر دوں، من کنوز الجنہ، جو جنت کے خزانوں میں سے ایک ہے۔ فقلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور دیں مجھے ضرور یہ بات بتائیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھا کرو، گویا ایسا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے آپ کو ایک خزانہ مل گیا ہے، متفق علیہ۔ تو بس یہاں تک آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو اگلا باب ہے یہ بھی ذکر کے بارے میں ہے، اس کے اندر کھڑے ہو کر ذکر کرنا، بیٹھ کر ذکر کرنا، لیٹ کر ذکر کرنا، اور یہ کیا نام ہے حیضہ کس صورت کے اندر ذکر کرے گی، اور جنبی جو آدمی ہوتا ہے وہ کس صورت کے اندر جو ہے وہ ذکر کرے گا، اور کیا قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے جو حیضہ، اور تو یہ تمام انشاءاللہ اگلے باب کے اندر آ رہی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس سے جو ہے اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہ باب ذہن میں رکھ لیں، یہ نشان لگا لیں،
کیونکہ ہفتے بعد یہ اس کلاس کا نمبر آتا ہے، تو بعد اوقات حدیث جو ہے آگے پیچھے اس کا نشان لگا لیں. یہ ہم نے 1442 نمبر حدیث سے انشاءاللہ ہم نے پڑھنا ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ باب سے باب یہ ہیڈنگ دے دیں اور اپنے پاس لکھ لیں. ٹھیک ہے عرفان صاحب؟ جی استاد جی. جی چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر.